اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو فالو نہ کر لو۔ پھر آگے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یقیناً ہدایت کا راستہ تو بس اسلام ہے، کامیابی تو بس اسلام میں ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کے بارے میں غور و فکر کریں تو میری ماؤں میری بہنوں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ کیسے اسلام کا خاتمہ ہو، کیسے اسلام کے ماننے والوں کا خاتمہ ہو، اور کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا خاتمہ ہو، اور کیسے دنیا سے یہ اسلام ختم ہو، کیسے لوگوں کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو۔ بہت کوششیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے مال کے ذریعے سے لالچ دینے کی کوشش کی گئی، عورتوں کے ذریعے سے لالچ دینے کی کوشش کی گئی، اور ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکانے کی کوشش کی گئی۔ پھر نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں، پھر اس زمانے سے لے کر آج تک کے مختلف زمانوں میں یہ محنتیں اور کوششیں کی گئی کہ مسلمانوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، انہیں ٹارچر کر کے، انہیں فزیکلی مینٹلی ہراسمنٹ کر کے، انہیں فائنینشلی ڈسٹرب کر کے کسی طرح ہم ان کو دبا دیں اور ہم ان کو ڈرا دیں اور ہم ان کو ڈرانے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ کسی طرح مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام سے باہر نکلیں اور اپنا مذہب جو مذہب عیسائیت ہے وہ قبول کر لیں۔ یہ فکر عیسائیوں نے اور یہ فکر یہودیوں نے ہر زمانے میں کی، لیکن میری ماؤں میری بہنوں، قربان جائیں ہمارے ماں باپ اور فدا ہو جائیں ہماری نسلیں، رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کی ان قربانیوں پر جنہوں نے دنیا کے انسانیت کے دلوں میں اللہ کے رسول کی عظمت کو ایسے بٹھایا، اللہ کے نبی کی محبت کو ایسے بٹھایا، اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو اس طرح بٹھایا اور پیوست کر دیا تھا۔ نبی کی زندگی، نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی حیثیت، ہر چیز کو ایسے دلوں میں بٹھایا تھا میری بہنوں کہ دنیا کی طاقتیں، بڑے بڑے لالچ دینے والوں نے لالچ دی، لیکن اسلام کبھی نہیں چھوڑا گیا۔ نبی کے خلاف اکسانے کی بہت کوششیں کی گئی، لیکن اسلام کبھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر زمانے میں ہر لمحہ بڑے بڑے دشمنوں نے بہت سازشیں اور کوششیں کی، لیکن اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے مسلمان کبھی بھی اللہ کے نبی سے دور نہیں گئے۔ تو اب یہودیت اور عیسائی دنیا نے بڑے بڑے منصوبے کیے، انہوں نے بہت سوچا، بہت پلاننگیں کی، کیا کیا جائے، کیسا ہم کام کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے رسول کی عظمت کو نکال دیا جائے۔ آپ اسی لیے دیکھتے ہیں، اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور آپ کو کچھ دلچسپی ہے سروے کرنے سے، اگر آپ سروے رپورٹوں پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کی نالج، آپ کی انٹرسٹ ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں اور مختلف ملکوں میں ہونے والے سروے کرتے رہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سال دنیا کے کئی ملکوں میں کئی مقامات پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، کی نہیں بلکہ کروائی جاتی ہے، تاکہ بار بار مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں مذہب اسلام سے دور کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، قرآنی آیات کی تشریحات کو غلط کیا جاتا ہے، احادیث کے مطلب کو غلط بیان کیا جاتا ہے، تاریخ کے حقائق کو بدلنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ مسلمان اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو۔ لیکن میری ماؤں میری بہنوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور یہ بھی گویا میرے محبوب نبی علیہ السلام کی معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے وہ برکت دکھائی ہے آپ کے ایمان کی دعوت کی کہ مسلمانوں میں مجموعی طور پر الحمدللہ
اسلام پر اعتماد ہے، اللہ کے رسول پر اعتماد ہے، قرآن کی حقانیت کا وہ اقرار کرتے ہیں، حدیث کو سچا مانتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے صحابہ اور اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، کیسے انقلاب لائے، کیسے تبدیلی لائیں، کیسے مسلمانوں کو توڑیں، کیسے مسلمانوں کو دور کرے اسلام سے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے دشمن کوشش کر رہا، محنت کر رہا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک جماعت کسی ایسے ملک میں گئی تھی جہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میں ان لوگوں نے سروے کیا تو دعوت دی، دین کی فکریں کر رہے تھے، تو ان دعوت دینے کے راستوں میں ان کو ایک ایسا آدمی ملا جو دیکھنے کے اعتبار سے تو بظاہر مسلمان نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی فکریں یہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک مشن پر ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں پر کب سے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں اتنے سال سے رہتا ہوں۔ پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرا مشن یہ ہے کہ میں یہاں پر کرسچنزم کو میں دنیا میں عام کروں، اس ملک میں عام کروں۔ ہمیں الگ الگ ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، مجھے اس ملک میں بھیجا گیا، مجھے یہ علاقہ دیا گیا، اب میں یہاں کے لوگوں کو کرسچن بنانے کے اوپر مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اب اس جماعت نے ان کو سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اتنے سال سے یہاں رہ کر دعوت دی، بتاؤ تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ عیسائی بنے؟ تو اب اس آدمی نے کہا کہ میری اس دعوت کے نتیجے میں اتنے سالوں میں غالباً 15 یا 20 سال کا وہ زمانہ ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک آدمی بھی عیسائی نہیں بنا۔ تو اب یہ مسلمان بڑے خوش ہو گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہاں محنت کر رہے، لیکن آپ ایک بھی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکے۔ تو اب آگے سے وہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے میرا یہ جواب تو سن لیا، لیکن آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کی میری بات سن لیجئے۔ میں یہاں پر اس مشن پر نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو عیسائی بناؤں۔ میرا جو مقصد تھا وہ مقصد بھلے عیسائی بنانے میں ناکام نظر آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اپنے 15-20 سالہ محنت کے نتیجے میں کسی مسلمان کو مسلمان بھی باقی نہیں رکھا، انہیں عیسائی نہیں بنایا لیکن مسلمان بھی باقی نہیں رکھا۔ اب بڑے پریشان ہو گئے سازی، کیا مطلب ہے آپ کے اس جملے کا کہ مسلمان باقی نہیں رکھا؟ تو اس نے اس کے بعد میں سمجھایا کہ سنو، آج کا مسلمان زبان سے کلمہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ کا، لیکن اسے کلچر، اسے تہذیب اللہ کے رسول کی پسند نہیں آئے گی۔ اس کے گھر میں بچہ تو پیدا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اذان اور اقامت تو دی جائے گی، لیکن یاد رکھنا وہ بچے کی پرورش وہ عیسائی طریقے پر ہوگی۔ اس کے جسم پر آنے والا پہلا کپڑا وہی ہوگا جو ویسٹرن کلچر کا ہے، اس کے گھر میں پہنے جانے والا ڈریس وہ ہوگا جو ویسٹرن کلچر کا ہے، اور تمہارے گھروں میں پلنے والے بچوں کے سروں کے اوپر کے بال وہ ہوں گے جو بال ہم ہیئر اسٹائل دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہم نے کسی کو عیسائی بنانے میں بھلے کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن ہم نے کسی کو مسلمان بھی باقی رہنے نہیں دیا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، یہ وہ حقیقت ہے جو آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھیں کھول کر۔ آج کی دنیا کا کوئی سمجھدار انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ دکھنے میں تو مسلمان نظر نہیں آتا، لیکن اس کا عقیدہ مسلمان کا ہوتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے، آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں، پین کارڈ میں، پاسپورٹ میں اس کا مسلمانوں والا نام ہوگا، لیکن اس کے سر سے بالوں سے لے کے پیر سے ناخن تک وہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ اب ان کی محنت کا میدان بدل گیا، اب ان کا فوکس مسلمانوں کو کرسچن بناؤ، مسلمانوں کو یہودی بناؤ، نہیں، اب ان کا مقصد اب تھوڑا بدل چکا ہے۔ اب وہ اس پر محنت کر رہے ہیں، بھلے یہ کسی مذہب کو مانے لیکن وہ نظر آئے ہمارا۔ آج آپ دیکھ لو، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ پڑھنے والوں نے اس قدر دھوکہ کھایا ہے، اور جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو پڑھا تھا وہ اس قدر بچ چکے ہیں۔ آج آپ دنیا کا جائزہ لے کر دیکھ لو،